ہم اس وقت موجود ہیں دیوسائی نیشنل پارک میں، جہاں پر ہم نے شوشر لیک پر نائٹ کیمپنگ کی اور اگلے دن ہم نے سفر شروع کیا اور ہم نے کالا پانی دیکھا اور اس کے بعد ہم نے بڑا پانی دیکھا۔ اب ہمارا سٹے سکردو میں ہے۔ یہ تمام ویوز ہم نے پچھلے ویلوگ میں دکھا دی، آپ وہاں پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لاہور سے سکردو بائک ٹور کا یہ 5واں دن ہے۔ اور سے سکردو کی طرف آتے وقت پہلا سٹے ہم نے بڑوائی میں کیا، دوسرا سٹے ہمارا استور میں ہوا، تیسرا سٹے ہمارا منی مرگ ڈومیل میں ہوا جہاں پر ہم نے نائٹ کیمپنگ کی، اور چوتھا سٹے ہمارا شوشر لیک پر ہوا، یہاں پر بھی ہم نے نائٹ کیمپنگ کی۔ اس وقت ہم بڑا پانی سے ہوتے ہوئے یہ سکردو کی طرف جا رہے ہیں۔ رستہ تو بہت زیادہ خوبصورت، کھلے میدان، رنگ برنگے پھول ہیں۔ رستے میں بہت سی خوبصورت جگہیں دیکھنے کے لیے بھی ہے جن کو ہم نے دیکھا اور وزٹ کیا، لیکن ہم زیادہ دیر وہاں پر نہیں رکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا سٹے سکردو میں تھا، ہم نے ہوٹل بک کروایا ہوا تھا، وہاں جا کے ہم نے رکنا تھا، اس کے بعد ہم نے اگلا سفر شروع کرنا تھا۔ بڑا پانی سے ستبارہ جھیل کا فاصلہ تقریباً 40 کلومیٹر کا ہے، جو کہ 2 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ رستہ انتہائی خطرناک اور پتھریلا ہے، خاص طور پر رستے کو جانچنے کے لیے موسم کو دیکھا جاتا ہے، موسم کے حساب سے رستہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بارش زیادہ ہو جائے تو رستہ خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیچے اترنا مشکل ہوتا ہے۔ دیوسائی ایک گلگت زبان کا لفظ ہے، دیو کا مطلب جن اور سائی کا مطلب زمین، جس کو کہا جاتا ہے کہ جنوں کی زمین۔ اب اس کے اندر کیا حقیقت ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن بعد میں اس کو اردو اور انگلش میں بھی دیوسائی ہی لکھا جاتا رہا۔ جب ہم اسلام آباد سے سکردو یا سکردو سے اسلام آباد کا ہوائی سفر کرتے ہیں تو جہاز سے نیچے دیکھے تو شوشر لیک واضح نظر آتی ہے اور دیوسائی کا یہ مقام، پوری پارک واضح نظر آتی ہے۔ اگر آپ بھی سفر کریں تو آپ بھی لازمی اس کو وزٹ کیجئے گا۔ یہاں پر برے رنگ کے بہت زیادہ ریچھ پائے جاتے ہیں جن کو عام دیکھا بھی گیا ہے، اسی لیے دیوسائی کو پاکستان میں سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ دیوسائی نیشنل پارک سطح سمندر سے تقریباً 13,500 فٹ کی بلندی پر ہے اور اس کا کل رقبہ 3,000 مربع کلومیٹر پر ہے۔ یہاں پر سال کے 8 تا 9 مہینے مکمل طور پر برف رہتی ہے، یہاں پر آنا جانا مکمل ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر سے فوجیوں کے ہیلی کاپٹر گزرنا بھی مشکل ہوتے ہیں۔ یہاں پر تقریباً 30 فٹ تک برف پڑتی ہے۔ یہی برف جب پگھلتی ہے تو دریائے سندھ کے کل پانی کا 5واں حصہ پیدا ہوتا ہے۔ ان پانیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ستبارہ جھیل پر ایک بند بنایا گیا ہے، جو کہ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہمارے رستے میں آنے والی ہے۔ دیوسائی نیشنل پارک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت ہی قیمتی قسم کی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں اور بہت سے قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں، جن کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سے لوگ ہر وقت یہاں پر کام کرتے رہتے ہیں۔ جو جڑی بوٹیاں پوری دنیا سے نہیں ملتی وہ ہمارے دیوسائی میں موجود ہوتی ہیں، اس لیے بہت سے ہربلسٹ اور دواخانہ والے یہاں پر آ کر جڑی بوٹیاں کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہاں سے جڑی بوٹیاں لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر لے کر جانی ہے تو اس کا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی پتھر بھی نکالے جاتے ہیں جو کہ عام بندہ نہیں نکال سکتا، اس کو نکالنے کے لیے اجازت لینی پڑے گی یا کوئی خاص بندے جن کو حکومت نے مقرر کیا ہوتا ہے وہی نکال سکتے ہیں۔ جو لوگ یہاں پر نائٹ کیمپنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر کھانے کے لیے کوئی چیز خاص میسر نہیں، اس لیے اپنے ساتھ ڈرائی فروٹس یا کھانے پینے والی چیزیں لے کر آئیں۔ یہاں پر کافی مقدار میں اور کافی صحت مند مچھر بھی پائے جاتے ہیں جو کہ سونے نہیں دیتے، اس لیے مچھر کو بھگانے والی کوئی دوا بھی ساتھ لائیں تاکہ آپ سکون سے رات گزار سکیں۔ یہاں کا موسم گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سخت ترین دھوپ ہوتی ہے، چہرے جل رہے ہوتے ہیں، تو اسی ہی اگلے لمحے میں بارش یا برف باری شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے اپنا مکمل انتظام کر کے ہیں۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ یہاں پر گرمیوں میں بھی برف باری ہوتی ہے، لیکن دن سردیوں کے ہوں یا گرمیوں کے، لیکن رات بہت سرد ہوتی ہے، اس لیے گرم کپڑے لازمی یہاں پر لے کر آئیں۔ رات کو بادل نیچے کیمپ میں آ جاتے ہیں اور اس کو گیلا کر دیتے ہیں۔ رات کا منظر نہایت حسین ہوتا ہے کیونکہ آسمان رات کو تاروں کے وجود میں گم ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ تو رات کا منظر دیکھنے کے لیے ہی وہاں پر جاتے ہیں۔ دن بھر یہاں قریبی گاؤں کے بکروال اپنی بکریاں اور یاک چراتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو مچھلی کے شکار کا شوق ہے تو اور آپ کے پاس ڈور کانٹے بھی موجود ہیں تو یہاں پر ٹراؤٹ کا شکار بہت زیادہ ہے، آپ کسی بھی دریا کسی بھی نالے سے ٹراؤٹ کا شکار کر سکتے ہیں۔ ہمارا تقریباً آدھا سفر مکمل ہو چکا ہے ان خطرناک اور کٹھن روڈوں پر، بہت مشکل ترین روڈ ہیں، اکثر جگہوں پر ہم نے گاڑیاں بند ہوئی دیکھی ہیں، یہاں تک کہ کئی جیپوں کو بھی ہم نے بند ہوتے دیکھا ہے، اس لیے یہاں پر جب بھی آپ آئیں تو اپنی گاڑی پر نہ آئیں، یہاں پر آ کر جیپ بک کروا لیں، اس پر آ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تقریباً 2 گھنٹوں کی مسافت کے بعد ہمیں دور سے ستبارہ لیک نظر آ چکی ہے، لیکن یہ دیکھنے میں نزدیک لگ رہی ہے، لیکن ہمیں اور تقریباً 20 سے 25 منٹ سفر کرنے کے بعد ہم وہاں پر پہنچیں گے۔ ستبارہ لیک کے بارے میں کچھ اہم معلومات ہیں جو کہ مجھے وہاں کے لوکل لوگوں کی طرف سے پتا چلا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 8,500 فٹ کی بلندی پر ہے اور سکردو شہر سے کچھ ہی دوری پر واقع ہے۔ یہ خوبصورت جھیل میٹھے پانی سے لبریز ہے اور اس کے تینوں اطراف میں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ موسم سرما میں ان پہاڑوں پر برف پڑتی ہے اور جب گرمیوں کے آغاز میں یہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے تو نہ صرف ان گلیشیئر کا بلکہ چند گھنٹوں کی مسافت پر واقع دیوسائی نیشنل پارک سے نکلنے والے تمام گلیشیئر سے ندی نالوں سے پانی بہتا ہوا یہاں پر آ کر گرتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے کہ جس جگہ پر یہ جھیل واقع ہے یہاں صدیوں پہلے ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اس گاؤں میں کوئی بزرگ فقیر کے بیس میں لوگوں کو آزمانے کے لیے آیا، انہوں نے بستی والوں سے کھانے پینے کی چیزیں مانگی، سوائے ایک بڑھیا
کیا کہ کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ اس بزرگ نے بستی والوں سے ناراض ہو کر انہیں بد دعا دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی کہ نیک بڑھیا جس نے ان کی مدد کی تھی اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دعا قبول ہوئی اور راتوں رات گاؤں الٹ گیا اور اس کی جگہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پانی کی ایک بڑی جھیل میں تبدیل ہو گیا۔ البتہ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جس جگہ نیک دل بڑھیا کا گھر تھا وہاں سے پانی کافی دور رہا، یوں یہ جزیرہ آج بھی سلامت ہے۔ باقی اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ ستپارہ جھیل کے کنارے ستپارہ گاؤں بھی واقع ہے جہاں کے لوگ مہمان نواز اور بلتی ثقافت سے بھرپور ہیں۔ اس جھیل کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مکمل سکردو شہر کو پانی مہیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر ڈیم بھی موجود ہے جو کہ بجلی بناتا ہے، یہاں تک کہ یہاں سے آ کر لوگ مچھلیاں بھی پکڑتے ہیں۔ ستپارہ کا لفظ بلتی زبان میں 7 دروازوں کو کہا جاتا ہے۔ ایک دیو ملائی کہانی کے مطابق یہاں سے 7 علاقوں کے راجاؤں کی سرحدیں ملتی تھی، اس لیے اس کو ستپارہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الحمدللہ ستپارہ لیک کو وزٹ کیا، وہاں سے وزٹ کرنے کے بعد ہم نے سکردو کی طرف سفر شروع کیا جو کہ 4 سے 5 کلومیٹر کا سفر تھا اور ہم اپنے ہوٹل میں پہنچے۔ وہاں پر ہم نے اپنے سامان کو اتارا اور ریسٹ کی۔ اگلے دن کا ہمارا سفر ہوگا سکردو فورٹ کا جو کہ ہم دکھائیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔